دوستو ہر سال کی طرح اس بار بھی بنگلور سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہوں میں ہی ادا کی جائے، مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ مولانا مطہر سراجی صاحب ہر سال یہ صدا بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہوں میں ہی ادا کی جائے۔ بتائیے مولانا کیوں یہ آپ آواز دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام جو ہے یکجہتی، پیار، محبت، اتحاد کے ہمیشہ ہر چیز میں دعوت دیتا ہے، چاہے مساجد میں 5 وقت کی نماز ہو یا جمعہ میں بڑی مساجد میں جمعہ کی نماز کی بات ہو، یا سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز کا موقع ہو، یا سال میں 1 مرتبہ یا زندگی میں 1 مرتبہ حج کا موقع ہو۔ ہر جگہ جو ہے اتحاد کی بات اسلام میں آتی ہے، اور یہ جو ہے اسلام کی عظمت اور اسلام کا حسن جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اب نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ ایک نیا فتنہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو میدانوں سے ہٹا کر، عیدگاہوں سے ہٹا کر جو ہے چھوٹی چھوٹی مساجد میں کچھ فاسد قسم کے، جوہلا قسم کے کمیٹی کے ذمہ دار احباب جو ہے عیدگاہوں سے ہٹا کر، میدانوں سے ہٹا کر جو ہے وہاں عید کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، جو سنت کے خلاف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم سنت ہے میدان میں، عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی، اسے ہٹانے کی یہ سازش ہے۔ یہ جو ہے بڑے بڑے میدانوں کو، عیدگاہوں کو جو ہے ہٹانے کی یہ سازش کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سہولت کے مطابق نماز جو ہے مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے عید کی نماز، چونکہ لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں یا موسم خراب ہو سکتا ہے، تو نماز گنجائش تو موجود ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی عید کی۔ دیکھیے یہ ہیلا بہانہ ہے، یہ بہت سارے ہیلے بہانے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے معصوم بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، میزائلوں کی برسات ہو رہی ہے، میزائلوں کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، نہ گھر ہے نہ سایہ ہے، کچھ ہے، ایسی جگہ پر وہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں بارش سے ڈر کر یا کچھ پیر وغیرہ کے یا معذوری کا بہانہ بنا کر یا جگہ کی تنگی کی جو بہانے بنائے جا رہے ہیں، یہ سب بیکار فضول ہیں۔ 40 سے 50 لاکھ کا مجمع ایک میدان میں عرفات میں، منی اور مزدلفہ میں جمع ہو سکتا ہے، تو چھوٹی سی تعداد اپنے شہر کے عیدگاہوں کے اندر، میدانوں کے اندر کیوں نہیں جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سب بہانے ہی۔ دیکھیں ہماری قوم اسلام اور مسلمان اور ایمان والے جو ہے بارش سے نہیں ڈرتے، میزائلوں سے نہیں ڈرتے، ہر جگہ جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے ہر جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہی۔ یہ بزدلی کی باتیں، یہ بہانے بازی، یہ سب جو ہے سنتوں کو ترک کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسے لوگ جو ہے جواب دہ ہوں گے، سنت کو ترک کرنے کے بالکل یہ لوگ جواب دہ ہوں گے۔ آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وقف کی زمینوں پر خطرہ منڈلا رہا ہے، جی، اور عیدگاہوں پر بھی خطرہ منڈلا رہا ہے، وقف سے انہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی رہے گی تو عیدگاہوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جی دیکھیے ابھی سب مساجد والے عید کی نماز شروع کر دیں تو وہاں بھی ان لوگوں کا جو ہے لوگوں کو بچانا یا لوگوں کو تکالیف سے دور ہٹانا یہ مقصد نہیں ہے۔ وہاں جو ہے یا تو امام یہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو پہنچایا جائے بلند، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، یہ امام چاہتا ہے، اور کمیٹی کیا چاہتے ہے؟ چندہ۔ بھئی لوگ جمع ہوں گے، آج صبح ایک مسجد میں کھڑے ہو گئی، چھوٹی سی مسجد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے لوگوں کو جمع کرنا، آؤ بھئی عیدگاہوں کو چھوڑو، مسجد کی طرف آؤ، تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں چندہ جمع ہوتا ہے۔ یہ چندے کے لیے سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، اپنی آواز کے لیے امام جو ہے سنت سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور اوقاف کی زمینوں کے تعلق سے تو آج کل حکومت جو ہے
کتنا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی بہانے جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے ہم حاصل کر لیں، کسی بھی در اندازی کرتے ہوئے جو ہے عیدگاہوں سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے. اس کے لیے ساری کوششیں، کئی سازشیں ہو رہی ہیں. ہبلی کا عیدگاہ ہے، چاملات پیٹ کا عیدگاہ ہے، کئی مسئلے ہمارے سامنے، اور یو پی کے اندر تو بے حساب ایسے چیزیں ہیں. یہ لوگوں میں جو ہے سنتوں کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور غیروں کو کامیاب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور بھی علماء کرام موجود ہیں. بتائیے مطہر سراجی صاحب نے جو آواز بلند کی ہے اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عیدگاہوں میں نماز عید کی ادا کرنا ہی سنت ہے، اور کسی بھی ماحول سے، کسی بھی بہانے سے سنت سے ہٹنا یہ ایمان کا بھی نقصان ہے، اسلام کا بھی نقصان ہے. اور اجتماعیت، غیروں کے اندر جو اسلام کی اور مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے سنت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سنت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور امت میں اجتماعیت اور ملے جلے رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند تھا. آپس کا اختلاف اور امت کی اجتماعیت کو توڑنا یہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شب قدر کی، لیلۃ القدر کی رات کا وقت متعین جو تھا اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے تشریف لائے. تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گفتگو تیز ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس تیز گفتگو کی وجہ سے وہ جو چیز مجھے بتائی گئی تھی شب قدر لیلۃ القدر کی، وہ چیز مجھ سے نکال لی گئی. تو اجتماعیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسلام کے لیے. مولانا 2 مرتبہ جو ہے سال میں صرف 2 مرتبہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس موقع سے بھی محروم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ. جیسے حضرت نے فرمایا کہ عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنا سنت ہے، تو لہٰذا اس کو ٹال مٹول کر کے بہانے بنا کے اس کو جو ہے وہاں سے کینسل کرنا، اپنی مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا، روڈ کے اوپر صفحے بچھا کر روڈ بند کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہے. مسجدوں ہی میں جو ہے جمعہ کی نماز ہوتی، 5 وقتہ ہوتی ہے. یہ سال میں 2 وقت آتے ہیں، تو 2 وقت میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ گریز کرتے، بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ غلط ہے. عید کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنا چاہیے، یہی سنت ہے. آخر میں کیا پیغام ہے؟ میں اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اوقاف کی حفاظت کی جائے اور اجتماعی، جیسا کہ ہمارے چند ساتھیوں نے بتایا کہ اجتماعیت کا خیال رکھا جائے، آپس میں پیار اور محبت پیدا کی جائے. ہر طریقے سے جو ہے مسلکی ہو، جماعتی ہو، ان اختلافات کو ختم کر کے ایک جٹ ہو کر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ دین ایمان کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ.